گرامی پڑھیے، مکتب تشیع کو پڑھیے. مکتب اہل البیت سے زیادہ معطر، خوشبودار، نورانی، دماغوں کو کھولنے والا، انسان کو فکری آزادی دینے والا، سوچ کی آزادی دینے والا، سوال کی آزادی دینے والا اور اجازت دینے والا. جو چاہو سوچو اور اس کا جواب مانگو. دنیا میں کوئی اور مکتب نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکتب وحی سے متصل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکتب اہل البیت کے اس علم بے کراں سے وابستہ مکتب ہے. یہ مکتب اس شخصیت کا مکتب ہے جو بھرے مجمع میں فرمایا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل از کہ میں تمہارے درمیان سے اڑ جاؤں. یہ علم کا مکتب ہے، یہ حکمت کا مکتب ہے، یہ عقل کا مکتب ہے، یہ غریبوں کی دستگیری کا مکتب ہے، یہ لاچاروں کی مدد کا مکتب ہے، یہ ظلم کی کلائی موڑنے کا مکتب ہے. یہ ظالم کے سامنے سر جھکانے کا مکتب نہیں ہے، مظلوم پر ظلم کرنے کا مکتب نہیں ہے، جھوٹے الزامات لگانے کا مکتب نہیں ہے. یہ مکتب سچائی کی طرف دعوت دینے کا مکتب ہے. آپ نے کبھی سنا کہ مکتب تشیع نے کسی اور مکتب پر الزامات لگائے ہوں؟ کبھی آپ نے سنا؟ کیوں نہیں سنا؟ چونکہ یہ حرام ہے. کبھی آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ آپ سے کہا گیا ہو کہ آپ میلاد کے جلوس میں نہ جائیں؟ نہیں. کبھی آپ نے سنا کہ آپ سے کہا گیا ہو کہ کسی اہل سنت کی محفل میں نہ جائیں؟ کبھی آپ نے سنا ہو؟ نہیں. کبھی آپ سے سنا حتیٰ تبلیغی جماعت کے اجتماع میں نہ جاؤ؟ کبھی کسی نے آپ سے کہا ہے؟ نہیں. کیوں؟ جاؤ، سیکھو، ٹھیک چیز، اچھی چیز سیکھو، غلط چیز کو رد کر دو. اور اتنی عقل تم میں ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو تم شیعہ کیسے ہو؟ شیعہ وہ ہے جو عقل رکھے، شیعہ وہ ہے جو غلط اور صحیح میں تمیز کر سکے، شیعہ وہ ہے جو حق اور باطل کے درمیان موجود لکیر کو پہچان سکے، شیعہ وہ ہیں جو ایمان اور نفاق کے درمیان حد فاصل کو پہچان سکے، شیعہ وہ ہیں جس کے اندر ایمان اور دلیل اتنی مضبوط ہو کہ وہ ہواؤں کے تھپیڑوں کے مقابلے میں کھڑے رہ کر استقامت کے ساتھ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کی حفاظت کر سکے. ورنہ وہ شیعہ نہیں ہے. وہ کیسا شیعہ ہے؟ اس لیے علی کا شیعہ کمزور نہیں ہوتا. اس لیے علی والے کبھی بھی اپنے شیعوں کو نہ روکتے ہیں نہ دوسروں کے بارے میں منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں. آپ سوشل میڈیا میں دیکھ لیں، کبھی کسی نے کہا ہوگا فلان مکتب ایسا ہے، فلان مکتب ویسا ہے، فلان مکتب ویسا نہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہے. ہاں، تاریخی شخصیات سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور وہ اختلاف اگر خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہو تو پھر اس کے بعد تو آپ ہمیں الزام نہ دیں، اپنی کتابوں کو الزام دیں. اگر غلط ہے تو پہلے اپنی کتابیں جلا دیں، اس کے بعد ہمیں روک لیں. اگر آپ اس کو صحیح مانتے ہیں تو پھر ہمیں بھی آپ روک نہیں سکتے. لیکن الزام لگانا، جھوٹ کہنا، دوسروں کے بارے میں پروپیگنڈے کرنا، یہ نہ دین کی اجازت ہے نہ مکتب کی یہ شان ہے. اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے.